کہ آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ موت کیا ہے۔ جب بھی ہم یا کوئی بھی موت کا ذکر سنتے ہیں اور سب ڈرنے لگتے ہیں، کوئی ہو، زیادہ تر لوگ، کیا دیندار کیا دنیا دار، سب لوگ، کسی کو موت نہیں چاہیے، موت سے سب ڈرتے ہیں۔ مگر اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نزدیک زندگی سے بہترین چیز کا نام موت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو ماں کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو باپ کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بھائی کا قرب ہوگا، زندگی ہوگی تو بیوی اور بچوں کا قرب ہوگا، اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب ہوگا۔ کوئی عبادت اس منزل پر نہیں لے جاتی جہاں موت لے جاتی ہے۔ کسی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آپ کوئی عبادت کریں، رسول اللہ کو آپ بیداری کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر موت سے جب مر کر انسان قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، موت کے بعد اگر کچھ نہیں بھی ملے تو اس سے بڑی نعمت ہے۔ انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے جاؤں، سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، لیکن قربان جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، گنبد والے کو دیکھ لیں۔ میرے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے۔ اب بتائیں، جس موت سے حضور نظر آتے ہوں، اگر منافق ہے تب تو بات کچھ نہیں، لیکن اگر مومن ہے تو امام نے تو منقبت میں کہا تھا، اس کو نعت میں کہہ لیا جائے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ موت یہ الموت جسر یوصل حبیب الی الحبیب، اور کما قال کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں کہ وطن جانے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ میری قوم کا عجیب حال ہے، وطن جانے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو، آپ کا وطن مالیگاؤں ہے، آپ کو کچھ دن کے لیے ممبئی بھیج دیا گیا، اب کوئی آپ سے کہے گا کہ بھئی 8 دن کے بعد آپ کو مالیگاؤں چلنا ہے، سچ سچ کہنا، خوشی ہوگی کہ غمی ہوگی؟ خوشی ہوگی۔ حیرت ہے، ہمارا وطن تو آخرت ہے، بلکہ ہمارا وطن تو جنت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا الحب الوطن من الایمان، کہ حب الوطن ایمان کی علامت ہے، تو یہاں وطن سے مراد جنت ہے۔ ہمارا وطن، ہم کسی ملک میں رہے، ہمارا اصل وطن، اس لیے کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کی جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ اب ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہوئی ہے، ہماری پیدائش تو جنت میں ہوئی ہے، ہمارے ابا کو جنت میں بنایا گیا ہے، تو ہمارا وطن ہے جنت۔ اور ہمیں قدرت نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو وطن جانے کی بات ہے، وطن جانے کی بات ہے، اور ہم وطن جانا نہیں چاہتے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ٹینشن ہے، وطن میں کوئی ٹینشن پردیس میں ہوتے ہیں، وطن میں نہیں۔ آدمی پردیس میں ہو تو پانی مانگ کر پیے، کھانا مانگ کر کھائے، بستر مانگ کر کے ملے گا۔ کس پردیس میں کتنے ابھی بڑا مہمان بن کے جاؤ، گھر جیسی راحت نہیں ہے، گھر جیسی راحت تو وطن میں ہے۔ اور اللہ اکبر، یہاں کھانا ہے تو دن بھر کمانا بھی ہے، لیکن
वतन में कमाने का टेंशन नहीं। और फिर सुभान अल्लाह, हमारा चूंकि अकीदा गैब पर है, हमने मौत को समझा नहीं, काफिरों की तरह मौत को हम देखकर समझकर हम जो है वो हक्का बक्का रह गए। और सब असल में मौत का तस्वुर ही ऐसा पेश किया गया कि हमने मौत से मोहब्बत नहीं की। मौत मांगी भी नहीं जाती, लेकिन मौत बुरी भी नहीं है। देखिए, दरअसल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान दुनिया में ऐसे है जैसे मुसाफिर। एक आदमी सफर करते हुए, पहले जब लोग सफर करते थे तो कार वगैरह तो नहीं थी, आपको मालूम है, तो लोग घोड़ों पर, ऊंटों पे, खच्चर, पहले पैदल सफर करते थे। तो सफर करते करते जब मुसाफिर थक जाता तो कुछ देर के लिए वो दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ जाता या सो जाता, उसके बाद उठता और उठ करके चल देता। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दरख्तों के नीचे, सायादार दरख्तों के नीचे पेशाब मत किया करो, पाखाना मत किया करो, क्योंकि वहां मुसाफिर आकर के ठहर सकते हैं, उनको तकलीफ होगी। तो आका फरमाते इंसान की जिंदगी ऐसे ही है जैसे एक दरख्त के नीचे मुसाफिर सफर करता है और आगे बढ़ता है। अब आप कहें कोई 70 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, तो क्या वो मुसाफिर की तरह जिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल से ज्यादा की थी। कितनी थी? 1000 साल से ज्यादा की। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने कैसे पाया जिंदगी को? 1000 साल अल्लाह ने जिंदगी दी, कैसे पाया? तो जिब्रील से कहा, जैसे मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। यानी कितनी भी लंबी जिंदगी आपको मिले, आपको ऐसे ही लगेगा। देखिए, अभी आपकी किसी की उम्र 35 साल की होगी, 40 साल की होगी, 20 साल की होगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम 20 साल से दुनिया में रह रहे हैं, हम 40 साल से दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैदा हुए कल की बात है, बचपना गुजरा कल की बात है। तो यहाँ कितना भी रहो वो मुख्तसर ही है, बहुत मुख्तसर है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसे रहो जैसे दरख्त के नीचे एक मुसाफिर रहता है, चल जाता है। तो ये सफर है हमारा एक सफर है। देखिए, जब इंसान आलमे अरवाह में था, ये उसका सफर शुरू हुआ, इंसान का सफर। उतनी बात करता हूं जितनी समझ सकें, क्योंकि मुझे मरकज पे बहुत अहम उन्वान से पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है। इंसान का जो सफर शुरू हुआ है वो इल्म इलाही से शुरू हुआ है। इल्म इलाही की तशरीह छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इल्म इलाही से सफर शुरू होता है, फिर इंसान आता है आलमे अरवाह में, यानी रूहों की दुनिया में आता है इंसान। कभी कभी देखो, आप कहीं जाओगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे किसी मजार पे चले गए, कहीं कभी ताजमहल पे चले गए, किसी जंगल में चले गए, किसी घर में पहली बार गए, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले कभी आया हूं। आपको गौर करना, कभी कभी ऐसा होता है मैं पहले आया हूं, हालांकि आप यकीनन पहले वहां नहीं गए, लेकिन फिर भी लगता है मैं पहले आया हूं। तो वो रूहों की दुनिया का सफर है। कभी आपकी रूह वहां पहुंची थी, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कभी यह हादसा मेरे साथ हुआ है, नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है हुआ है। वो रूहों की दुनिया का सफर है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका रहा तो रूहों की दुनिया पर एक कभी याद दिलाए मुझे, तो मरकज पे इस पे हम तफसीली खिताब करेंगे, रूहों की दुनिया क्या होती है। आपको ऐसा लगेगा ये दुनिया कचरा है, घान कचरा है, इसकी कोई औकात ही नहीं। ये जो जिसके अंदर तुम बैठे हो ना, गेम खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, गाफिल हो, फजर छोड़ रहे हो, जोहर छोड़ रहे हो, असर छोड़ रहे हो, इसी से दिल लगा कर बैठे हो, कचरा है, कुछ नहीं, इसकी कोई औकात नहीं। अगर टाइम रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये दुनिया सच्ची बात, और दुनिया की हकीकत इतनी है कि ये दुनिया एक ख्वाब है, बस ख्वाब के सिवा ये दुनिया कुछ नहीं है। बस जिसके लिए इंसान मार पीट कर रहा है, कत्ल गारतगिरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, रिश्वतें ले रहा है, गुनाह में डूबा हुआ है, ये सिर्फ ख्वाब है। बहुत बड़े धोखे में है इंसान, हकीकत आखिरत है। ये हुबाब है, हुबाब। हुबाब किसे कहते हैं? हम अपनी जबान में जिसको पानी का बुलबुला कहते हैं ना, उसको हुबाब कहते हैं। बस दुनिया मिसले हुबाब है, दुनिया मिसले हुबाब है कि पानी का बुलबुला कितनी देर रुकेगा, चंद सेकंड से ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं रहती। बस इंसान की जिंदगी का यही हाल है जैसे पानी का बुलबुला।
تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا، یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی، بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا، حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا، جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے، فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے۔ آپ غور فرمائیں، بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے، بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ جو شراب ہے، جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں، ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو۔ بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں، تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں، وکیل بمانا کار ساز، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، وہ وکیل ہے، کفیل ہے، شفیع ہیں وہ ہمارے، اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے۔ نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے۔ لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی، کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے۔ موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں۔ میرے نبی کی قوم نے ستایا، اتنا ستایا کہ وطن سے نکال دیا، حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا، اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے۔ لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ قربان جائیں کیا شان ہے آقا کی۔ اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے، نبی کی تو ہر دعا قبول ہے لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے، جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے۔ حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی، میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے، جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے۔ قربان جائیں کیسا دامن ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ محلے کا اچھا دوست ملتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ محبوب خدا خدا نے عطا کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم دنیا میں آئے، دنیا سے سفر آگے بڑھے گا، ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہاں سے سفر آگے بڑھے گا، ہم محشر میں جائیں گے، محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا، اللہ سب پہ رحم فرمائے، لیکن یہ سفر ہے۔ آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو، باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ، یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے، تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے، تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا، تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے۔ قدرت نے کہا آگے جا، نکلنا ہے تجھے یہاں سے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا
کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا. لیکن جب دنیا میں آئے تو ماں دیکھا، باپ دیکھا، بھائی دیکھا، سب دیکھا. اب سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہاں روزانہ پھول کھلتے ہیں، چڑیا چہچہاتی ہے، بلبلوں کے نغمے ہیں، بھوروں کی آواز ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، گرتے آبشار ہے، بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں، دوستوں کی سنگتیں ہیں، بیوی کا پیار ہے، بچوں کی محبتیں ہیں، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقتیں ہیں. اب یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا. قدرت کہتی ہے اور آگے جا، قبر میں جا. ماں کا پیٹ دنیا سے کتنا چھوٹا ہے، دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے. قبر کے سامنے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے. یہ جو 2 گز زمین ہم نے سمجھ رکھی ہے نا، یہ 2 گز زمین نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا. آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں. حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی. اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو. اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلیے نہ چلے گی. تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے، حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا، اس سے زیادہ نہیں کھودنا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی، اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے. یہ بھی بدعت ہے، قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں. اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے، وہی پھول انگارے بن جائیں گے. اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا. اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو، اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو، قدرت کا وعدہ ہے. اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے. یار جس قبر میں حضور آ گئے، اب اس قبر کا حال کیا ہے، اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا. اللہ اکبر. تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے. کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ ہے مومن کی قبر. اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر، اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے، یہ بھی تو ہے نا، کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کا دیدار کر کے سوئیں گے، یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے. تو جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو پوچھنے والا اگر پوچھے گا کہ کتنا سوئے قبر میں، تو وہ کہے گا کہ رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا. یعنی لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ ابا 50 سال سے قبر میں ہے، اور دادا 100 سال سے ہے، اور پر دادا 150 سال سے ہے، اور لکڑ دادا 200 سال سے ہے. یہ تمہارے لیے سب ہے، لیکن اس کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے رات کو سویا ہے اور صبح کو بیدار ہو گیا. اور پھر اور سنو، اور پیاری بات سنو کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اور نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو کیسے بالکل فریش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. تو جب مومن اپنی قبر سے اٹھے گا تو فریش ہو کر کے اٹھے گا. اب کیوں اٹھے گا فریش ہو کر کے؟ اس لیے کہ اس کو نبی کے دیدار کے بعد اب ایک اور بڑا دیدار ہونا. نبی کے دیدار کے بعد ایک بڑا دیدار ہونا ہے، وہ ہے دیدار خداوند قدوس. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کی باتیں، یہ تو حدیث کی باتیں. اب بتائیں آپ کہاں آپ کو موت بری لگتی ہے؟ موت میں تکلیف کہاں ہے، مصیبت کہاں ہے، عذاب قبر کہاں ہے؟
آپ کے اعمال اچھے ہوں تو عذاب قبر نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کسی مومن کو اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار بھی کر دیا تو بس احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن صرف جمعرات کا سورج غروب ہونے تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جب شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ، تو ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ شب جمعہ کی برکت سے بس ایمان والا ہونا چاہیے، ہر مومن کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر عذاب ہٹ جاتا ہے، اور جب جمعہ کا دن گزر جاتا ہے اور جمعہ کا سورج غروب ہوتا ہے، فرشتے پھر تیاری کرتے ہیں عذاب لے جانے کی۔ اللہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عذاب لے۔ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بار جس سے عذاب ہٹا دوں دوبارہ پھر اس پر عذاب کروں۔ لیکن مومن دنیا سے جانا چاہیے، ایمان پر جانا اہم ہے، مگر یاد رکھیں یہی سب سے بڑی بات ہے، جو ایمان پر گیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ایمان پر نہیں گیا پھر تو اس کا سارا معاملہ ہی خطرناک ہے۔